نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 12 ہے، سورہ فاتر ہے، پارہ نمبر 22 ہے۔ وما اور نہیں، یستوی 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 برابر ہوتے ہیں، البحرانی بحر اردو میں کیا ہوتا ہے؟ دریا، تو بحرانی پلورل سینس میں آگے دو دریا، ہاذا یہ، عذبن عذبن ایک نیا ورڈ ہے میٹھا، آگے ہے فراتن فراتن یہ بھی ایک نیا لفظ ہے پیاس بجھانے والا۔ تو یہ دو ورڈز جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ عربک میں آپ کے 60% ورڈز وہ ہوتے ہیں جو اردو سے مماثلت رکھتے ہیں، اس میں سے 20% ہوتے ہیں اتنے ریپیٹیڈلی ہوتے ہیں کہ ہمیں یاد ہو جاتے ہیں، اور 20% ایسے نئے الفاظ ہوتے ہیں جن پہ ہم نے محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو عذبن فراتن یہ دو نئے لفظ ہیں، میٹھا پیاس بجھانے والا، آگے ہے سائغن سائغن یہ بھی ایک نیا ورڈ ہے، سائغن خوشگوار، آگے ہے شرابہ شراب، اس کو پانی، اس کا پانی، اس کو پینا کہتے ہیں۔ وحازا اور یہ ملہن یہ بھی ایک ورڈ ہے، ملہن کھاری، اجاج کڑوا۔ تو یہ تھوڑی سی آپ کے لیے جو آیت ہے اس میں مشکل ورڈز ہیں، ملہن کھاری اور اجاج کڑوا، ومن کلی اور ہر ایک سے، تاکلونا تاکلونا اس میں ورڈ کیا آتا ہے؟ کلو کلو کھاتے ہو، اور تم کھاتے ہو، لحمن لحم کہتے ہیں گوشت کو، تریجن تازہ، وتستخرجون اب اس کو ہم توڑ کے لگاتے ہیں، استخراج سے نکلا ہے، اخراج سے لفظ نکلتا ہے، تم سین ان قریب اور آگے اخراج کہ تم اخراج کرتے ہو، تم نکالتے ہو، ہلیاتن ہلیاتن یہ پہلے بھی آ چکا لفظ، ہلیا کہتے ہیں زیور، تلبسونہا تم، اور یہ آگے لام با اور سین لباس، تم پہناتے ہو اس کو، یعنی کہ یہاں لباس ہے کہ تم لباس پہناتے ہو یا تم پہنتے ہو اس کو، وَتَرَا وا اور اتا تم، اور را دیکھنا، اور تو دیکھتا ہے، الفلکا فلکا کشتی، فی ہی اس میں، مواخرہ پھاڑتی بھی نکلتی ہے، لی تبتغو ابتغاء سے ہے کہ تاکہ تم تلاش کرو، من فضلی ہی من فضل اس کا فضل، والا اللہ کم تاکہ تم تشکرون تم شکر کرو۔ آیت نمبر 12 کا با محاورہ دیکھتے ہیں۔ اور دونوں دریا مل کر یکساں نہیں ہو جاتے، یہ تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے کڑوا، اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو، اور جسے پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں، تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو، تاکہ شکر کرو۔ آیت نمبر 12 کو اگر آپ ٹیکسٹ سامنے رکھیں، یہ سامنے آپ کے پیج کھلا ہوا ہے، اس میں آپ ایک ایک ورڈ پہ دیکھیں اور دیکھیں کہ کیسے کہ حیرت کی دنیا کھلتی ہے۔ پہلے آتا ہے اور نہیں دونوں دریا مل کر یکساں نہیں ہو جاتے، یہ تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے کڑوا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو قسم کے پانی بتا دی، ایک میٹھا پانی اور ایک کھارا پانی۔ اب میٹھا پانی کیا ہوتا ہے؟ دریاؤں میں، چشموں میں، جھیلوں میں جو پانی ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، اور جو سمندروں میں پانی ہوتا ہے وہ کھاری اور کڑوا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے اتنا بھی ساتھ جیوگرافی میں پڑھ لیا کہ ہماری جو زمین ہے اس کے 3 حصے پانی ہے اور ایک حصہ لینڈ ہے۔ تو پہلی قسم کا جو پانی ہے، جو میٹھا پانی ہے، وہ زندگی بخش ہے، اور دوسری قسم کا پانی پینا تو درکنار اسے بندہ نہا بھی نہیں سکتا، یعنی کہ اتنے منرلز ہوتے ہیں جو سمندر وغیرہ کے ہیں۔ تو گویا پانی ہی کی 2 قسموں میں بانٹ دیا، اور کبھی ان دونوں قسم کے پانیوں کے دریا ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور ان کے درمیان میں کچھ پردہ حائل نہیں ہوتا، اور یہ آپس میں مکس اپ نہیں ہوتے، یہ اللہ کا کرشمہ ہے۔ جیسے میں نے شاید بتایا ہو کہ ایک دفعہ میں بہت پہلے آزاد کشمیر وہاں پہ گئے تھے، تو ایک سنگم ہوٹل تھا، وہاں پہ ہم لوگ ٹھہرے تھے، تو وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے وہ ٹیرس بنایا ہوا تھا جس میں ہم باقاعدہ وہ دیکھتے تھے کہ واقعی 2 مختلف
یعنی کہ کلر کے پانی جا رہے ہیں اور وہ مکس اپ نہیں ہو رہے. آپ کریں نا ایکسپیریمنٹ، تھوڑا سا ایک پانی کے اندر روح افزا کا قطرہ ڈالیں اور کس طرح وہ اندر ڈیزالو ہو جاتا ہے. علیحدہ کر کے دکھائیں روح افزا کا پانی اور روح افزا اور تھوڑا سا وہ کس طرح وہ مکس اپ ہو جاتے. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ وہ دونوں پانی، اور سم ٹائم کبھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، کبھی کھارا پانی اوپر ہوتا ہے اور اس کی تہ میں میٹھا پانی ہوتا ہے. سبحان اللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زندگی بخش اور حیات افزا پانی کا ذخیرہ اور کڑوے پانی کا ذخیرہ دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن ان کے فائدے ہیں اور ہم دونوں قسم کے پانیوں سے حاصل کرتے ہیں. اب آگے اسی آیت میں آگے اس کے فائدے آ رہے ہیں، یعنی کہ ایک تو ڈرنکبل ہوتا ہے جو میٹھا پانی ہوتا ہے. اچھا یہ بھی مزے کی بات ہے کہ جیسے 3 حصے ہم پڑھتے ہیں کہ ارتھ جو ہے اس میں 3 حصے پانی ہے اور اس میں زیادہ موسٹلی سمندری پانی ہے. اب سمندری پانی اتنا نمکین ہوتا ہے اور اسی میں آبی جانور یعنی کہ مرین لائف پائی جاتی ہے، مچھلی پائی جاتی ہے، اور وہ ہمارے لیے حلال ہے. تو یہ کتنا فائدہ ہے کہ ہم اس میں سے آپ گوشت حاصل کرتے ہیں، آپ فش حاصل کرتے ہیں. پھر آپ اس میں آپ کی جو بوٹنگ، آپ کی جو شپ ہے، آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہے، وہ بڑے بڑے آپ کے وہاں پہ شپس چلتے ہیں، وہ آپ وہاں پہ چلتے ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی آیت میں آ گیا ہے کہ تم اس میں سے کیا حاصل کرتے ہو، زیور، موتی، یہ تمام چیزیں آپ حاصل کرتے ہو. تو گویا جو پانی تمہارے پینے کے لحاظ سے نکارا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے فائدے رکھ دیے اور یہ نعمتیں تمہیں مفت مل رہی ہیں. اچھا ایک اور چیز بھی مفت مل رہی ہیں، یہی کھارا پانی یعنی کہ یہ جو سمندروں کا پانی ہے جب ایویپوریٹ ہوتا ہے، ایویپوریٹ ہو کے ویپرز بنتے ہیں، وہ جو واٹر سائیکل ہے، تو یہی ایویپوریٹ ہو کے جب کلاؤڈز میں اکٹھا ہو، یہ ویپرز اکٹھے ہو کے کلاؤڈز بنتے ہیں، تو پھر یہی پانی ڈرنکبل بھی بن جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو 6 دن لگائے اس دنیا کو بنانے میں، تو وہ ایسے نہیں بنا دیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو کون کہتا ہے 1 سیکنڈ میں بن جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم حوا کو جنت میں رکھ کے جو 6 دن میں جو دنیا بنائی، تو اس میں رہتی دنیا کی اللہ تعالیٰ نے گروسریز رکھ دی. اب وہ جو پانی کی پلیسمنٹ تھی اس کو کبھی گلیشیئر میں رکھ دیا، کبھی کسی ندے نالے میں، جھرنوں میں، اور کبھی واٹر ویپرز کی شکل میں، کبھی کلاؤڈز کی شکل میں. یعنی کہ اللہ، اور جب جب ضرورت پڑتی ہے یہی پانی جو ہے آگے ہمارے کام آتا ہے. اور یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے اور یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آپ کو فری مل رہی ہیں. تو آیت نمبر 12 کو آپ دوبارہ سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو 2 پانی ہیں اس میں سے آپ کیا کھاتے ہو، لحمن طرین، تازہ گوشت کھاتے ہو. پھر کیا کھاتے ہو، ہلیاتن، زیور نکالتے ہو، تلبسونہا، جسے تم پہنتے ہو. پھر تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہیں، وہ پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں. اب یہ ہوائوں کو موافق رکھنا اور اس میں سے کشتیوں کو ان کی ٹرانسپورٹیشن ان کے لیے ایزی کرنا، سٹریم لائن ان کی جو باڈی ہے، یا آپ دیکھیں کہ فش کی بھی جو باڈی ہے وہ سٹریم لائن باڈی ہوتی ہے، تاکہ، اور پھر کیا ہے، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ٹائٹینک بھی جس کسی نے بنائی تھی تو اس نے کہا تھا اس کو تو اللہ بھی ڈبو نہیں سکتا. تو اس کے اس تکبر کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹائٹینک بھی جو تھی پہلے ہی سفر میں جو تھی ایک آئس برگ سے ٹکرا کے وہ جو تھی تباہ و برباد ہو گئی تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ پھر آگے کہہ رہے وَلَا اللَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو پھر تم کیا کرو، اتنی اللہ تعالیٰ نے دلیل کے ساتھ بتا کے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو. اب آپ کو کوئی چیز دے، اگر آپ تھینک یو ادا نہ کریں تو پھر کیا آپ کا دل چاہے گا؟ آپ کہیں گے اگلی دفعہ تو اسے کچھ دینا ہی نہیں، بڑی بدید ہے بھائی، میں تو اس کو جتنا مرضی کروں، منہ سے تو پھوٹتا نہیں ہے کہ شکر ادا کرے یا میرا تھینک یو کہتے. کیا اللہ تعالیٰ جس نے مجھے اور آپ کو بے انتہا اس وقت صرف اپنے آپ کو بھی دیکھ، یہ جو میں جس جسم کے ساتھ میں بیٹھی ہوں، یہ جن آنکھوں سے میں دیکھ رہی ہوں، جس زبان سے میں پڑھ رہی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو میرے اندر سسٹمز رکھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ. یہ ایک سسٹم میں ذرا سا کلوٹ آ جائے تو انسان وہیں پیرالائز ہو کے مر جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا آپ کی سرکولیشن میں. کیا آپ نے یہاں پہ موٹر فٹ کی ہوئی ہے، یو پی ایس لگایا ہوا ہے، جنریٹر لگایا ہوا ہے کہ وہ جو بلڈ سپلائی کر رہی ہے، لیکن جیسی وہ اللہ کا حکم یا اللہ کی وہ آزمائش آئے گی، آپ کی گڑبڑ ہوگی، تو تبھی آپ کی طبیعت یا کلوٹ یا واٹ ایور جو بھی آگے میڈیکل پروسیجرز ہے. تو یہ ہم کیا کریں، اللہ کا شکر، اور شکر کرانے سے اللہ تعالیٰ مزید عطا فرماتا ہے. آپ کا بچہ بھی جب آپ کو شکریہ ادا کرتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں اچھا کتنا ڈیسنٹ بچہ ہے تو میں اس کو اور دوں گا، یعنی کہ آپ خوش ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے. تو یہاں پہ
ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اللہ تعالیٰ آپ کی کس کس نعمت کو ہم جھٹلائیں. اللہ تعالیٰ آپ خالق کائنات ہیں, ہم آپ کی ہر نعمت کا اللہ تعالیٰ ہم شکر ادا کرتے ہیں. اور شکر بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے, شکر ادا کرنا بھی بہت بڑی نعمت ہے. اچھا جی, اگلی آیت پہ چلتے ہیں. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ, میں نے بتایا کہ قرآن 1000 سے زیادہ سائنس کو 1000 سے زیادہ اس کی آیات ہے جو سائنس کو چیلنج کرتی ہیں. آیت نمبر 13 کو دیکھ لیں, اب اس کی ورڈنگز دیکھیں. یولیجو, یولیجو وہ داخل کرتا ہے, اللیلہ رات, فی میں, النہار دن, وہ یولیجو اور داخل کرتا ہے, النہار دن, فی اللیلی رات میں, وسخرا, سخرا اردو کا لفظ مسخر سے ہے, تسخیر سے ہے, اور اسی نے کام میں لگا دیا ہے, مراد اس کے ہے الشمسا, شمس سورج, والقمرا اور چاند, کلن ہر ایک, یجری, یجری اردو کا لفظ جاری کرنے سے ہے, جاری رہتا ہے, چلتا ہے, لی اجلن, اجل, اجل ایک وقت تک, مسمن, مسمن مسمم نہیں ہوتا, مقررہ وقت تک, ذالکم اللہ, یہ ہے اللہ, ربکم تمہارا رب, لہو اسی کے لیے ہے, الملک حکومت, والذین اور جن لوگوں کو, تدعونا, تدعونا اردو کا لفظ کیا ہے, دعا, پکارنا, ندا کرنا, تم پکارتے ہو, من دونہ ہی, دون اس کے علاوہ, ہی اس, اور دون علاوہ, اور ہی اس کے علاوہ, ما نہیں, یملکونا نہیں وہ مالک ہیں, من سے, کتمیر, کتمیر یہ ایک نیا لفظ ہے, یعنی کہ اس پوری آیت میں, ایک پچھلی والی آیت میں ذرا زیادہ لفظ تھے, تو اس میں صرف ایک لفظ ہے جو یاد کریں گی تو آپ کو پورا ترجمہ یاد ہو جائے گا. کتمیر کھجور کی گٹھلی کا چھلکا. بلیو کریں کہ جب میں when I was a student, جب میں ہماری اساتذہ نے بتایا نا کہ کتمیر, تو اس سے پہلے میں نے کبھی کھجور پہ غور بھی نہیں کیا. تو یہ کتمیر کہتے ہیں کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر بھی آپ دیکھتی ہیں ایک چھوٹا سا چھلکا ہوتا ہے. سبحان اللہ, اس سے پہلے کبھی میں نے غور ہی نہیں کیا. ہم تو کھجور پکڑ کے اور ٹک کر کے منہ میں ڈالتے ہیں اور ختم, اللہ اللہ خیر صلاح, یا زیادہ سیڈ باہر نکال دیا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کھجور پہ آپ غور کریں کہ کھجور کی گٹھلی کا چھلکا. اب با محاورہ دیکھتے ہیں کہ وہی رات, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے, وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے, اور اس نے سورج اور چاند کو کام پہ لگا دیا ہے, ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے. یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے, اسی کی بادشاہی ہے, اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی نہیں, کسی چیز کے مالک نہیں. اب یہاں پہ اس کو, اسی آیت کو توڑ توڑ کے لیتے ہیں. پہلے بات کرتے ہیں رات اور دن کی, کہ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے. سبحان اللہ. جب سورج نکلنے کے قریب ہوتا ہے تو سب سے پہلے روشنی کی ایک لکیر آسمان پہ نمودار ہوتی ہے, یہ دن کا آغاز ہوتا ہے. پھر یہ روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے, ہر چیز نظر آنے لگ جاتی ہے. پھر سورج نکلتا ہے تو روشنی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ دوپہر ہونے تک روشنی بڑھتی جاتی ہے, اور اس میں حرارت اور شدت آہستہ آہستہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر زوال کا وقت شروع ہوتا ہے. اسی طرح بتدریج گرمی میں اور روشنی میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ غروب آفتاب کے کچھ عرصے بعد, جیسے کہ اس وقت ہمارے لاہور میں روشنی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ تاریکی بڑھنے لگتی ہے. اور یہ سب کچھ اس طرح آہستہ آہستہ اور تدریج کے ساتھ واقع ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے رات کو دن پر اور دن کو رات پہ لپیٹا جا رہا ہے, اور رات اور دن دونوں ایک دوسرے کے اندر آہستہ آہستہ داخل ہوتے ہیں. اور اس رات اور دن کی آمد و رفت میں سورج کا بڑا دخل ہے. رات کو سورج کی جگہ چاند اہل زمین کو روشنی مہیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ رات اور دن کا یہ نظام نہ بناتا تو بھی کوئی چیز زندہ رہ ہی نہ سکتی, اور نہ ہی کوئی نباتات وغیرہ ہو سکتی. اب کیا ہے, بچپن سے ہم سائنس میں پڑھ رہے ہیں کہ جی ایک پلانٹ کو گرو کرنے کے لیے, وہ یاد ہے بچپن میں ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا, 2 پودے لیں اور ایک کو سن لائٹ کے بغیر رکھیں, اور ایک کو 3 چیزیں ضروری ہیں, ہوا, پانی اور سن لائٹ. تو اگر آپ اس کو سن لائٹ نہیں دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پودا مرجھا جائے گا. تو کتنا ضروری ہے. اور وائٹامن ڈی آپ کو پتہ ہے سن لائٹ سے ملتی ہے. اور یہاں پہ جو ہمارے ہڈیوں کے آج کل جو مسئلے اور مسائل وہ یہی ہو رہے ہیں کہ آج کل ہم بہت زیادہ انڈور رہتے ہیں,
وہ ہماری امیوں کے بڑا خوبصورت دور ہوتا تھا، سبزیاں لینی گراج میں اپنے باہر بیٹھ جانا اور جناب انہوں نے سبزیاں کاٹنا شروع کرنی اور دھوپ بھی انجوائے کرنی اور اپنے کام بھی کرتے رہنا، تو وہ اور وائٹامن ڈی بھی لیتی تھی. اور اب آپ دیکھیں کہ اس وقت واقعی ہماری جو گرینیز یا ہماری نانیاں دادیاں ہیں، دے آر مچ بیٹر ہیلتھ ہمارے سے. ہمارے آج کل تو ینگ جنریشن کی کمر اور فلانے کا دردیں شروع ہو گئی. بہرحال کہنے کی بات ہے اس دن میں سرچ کر رہی تھی کہ سرچ کچھ اور کر رہی تھی تو گوگل میں ایک سوال آ گیا کہ واٹس دا ایج آف گاڈ. تو میں حیران ہوگی کہ گوگل نے جواب لکھا ہوا تھا گاڈ ہیز نو ایج. تو اب ہم ارتھ کو ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کتنی پرانی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ 4.5 بلین ایئرز اولڈ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈسٹینس بٹوین جو سن اور ارتھ کا ہے وہ 93 ملین مائلز ہے یا 150 ملین کلومیٹر اتنا دور ہے. اب آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں تقریباً شاید 8 منٹ اور 20 سیکنڈ میں سورج کی رے جو ہے وہ زمین پر پہنچ جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کیا اللہ کی قدرت ہے، کتنی دور، یعنی کہ کتنا 900 کروڑ کچھ میل اتنے دور سورج، اور اس کی رے کیسے اللہ تعالیٰ 8 منٹ 20 سیکنڈ میں مور اور لیس اتنے میں اللہ تعالیٰ وہ زمین پہ پہنچ جاتی ہے. تو کس طرح کا ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا، کیسے آربٹس بنائے ہوئے ہیں. چاند کی اپنا آربٹ ہے، سورج کا اپنا آربٹ ہے، ارتھ اپنے آربٹ پہ گھوم رہی ہے، اور سب میں 1 سیکنڈ کا فرق نہیں ہو رہا. وہ جس کو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ ان کے اندر ایک چپ ڈال کے ایک سیٹنگ کی ہوئی ہے، پروگرامڈ کیا ہوا ہے کہ تم لوگ اتنی ہی سپیڈ سے ایسے اور اسی راستے پہ چلنا ہے. میں اور آپ ہی ہوں، میں نے یہاں سے اگر کہیں کلمہ چوک یا ڈیفینس کے کسی فیز میں بھی پہنچنا ہو تو میں کبھی کہوں گی اچھا آج یہ آلٹرنیٹ روٹ لے لیتی ہوں، آج یہ لے لیتی ہوں، او ہو آج تو میں نے گوگل میپ میں دیکھا آج تو رش پڑا ہے، پہلے میرا 5 منٹ کا ٹائم تھا آج تو میں 8 منٹ میں پہنچی ہوں، یا آج میں 10 منٹ میں پہنچی ہوں. یو نیور نو جب آپ روڈ پر ہوتے ہیں کہ کیا آپ کو مسئلے ہو جائیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کی جو ٹریفک جو اللہ نے چلائی ہوئی ہے اس کو کوئی ملٹی فریکشنل سیکنڈ میں بھی تبدیلی نہیں آتی. جب سے قیامت، جب سے دنیا بنی اور جب تک قیامت رہے گی، یہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا یہ پورے سسٹمز ایسے ہی چلتے رہیں گے. اور جو اس کے ایک میڈیکل جو سائنٹیفک ریزن جو قیامت کا ہے کہ وہ یہی سسٹمز پھر بعد میں کولیپس کر دیں گے. جب کولیپس ہو جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی جب اللہ کا حکم ہوگا. تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، اور سورج اور چاند کو بھی کام پہ لگا دیا. آپ کو پتہ ہے چاند کی جو اس کی کشش ہے وہ آپ کی فصلوں پہ، سورج کی جو ہے وہ ریز انسان پہ، آپ کی فصلوں پہ، تمام جو لیونگ آرگنزم ہے اس پہ اس کا امپیکٹ کتنا زبردست ہوتا ہے. اور پھر آگے لکھا جا رہا ہے یہ ایک وقت مقرر تک چل رہے ہیں، ایک وقت مقرر تک جو اللہ تعالیٰ نے فکس کیا ہوا ہے. اور یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے لیکن اللہ عادل ہے. اللہ تعالیٰ اپنی اس حاکمیت کو بڑے آرگومنٹس کے ساتھ پروف کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اچھا سپوز اگر تم میرے علاوہ کسی اور کو نعوذ باللہ میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو تو چلیں انہیں کوئی ذرا آربٹ ہی چینج کروا دیں، کوئی اس کی سپیڈ میں کمی بیشی کر دیں، یا کوئی اور سورج اور چاند لا کے کھڑا کر دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ دلیلوں کے ساتھ ہم کم عقل انسان کو اللہ تعالیٰ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ ہی نے ہم سب کو تخلیق کیا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے شکوہ کر رہے ہیں. شکوہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر ایک بڑے پیار سے لاجکلی دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کوئی چیز کے مالک نہیں ہے. کتنا وہ ایک انوانٹیڈ سی چیز ہی ہوتی نا کھجور کا چھلکا، کوئی اس کا پرپس نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کیسی مثال دے کے بیان فرما رہے ہیں. پیچھے اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی اور کیسی کیسی مثالیں مکڑی کی دیتے ہیں. تو یہاں پہ کھجور کی چھلکے کی کہ وہ تو اس کے بھی مالک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ نظام کائنات ہے جو قیامت تک مسلسل اسی طرح برقرار رہے گا، اور جب اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی تو اسی کا نام، یعنی کہ جب تمام سسٹم کولیپس ہوں گے اسی کا نام قیامت ہے. یہ سب کارنامے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں. تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے اس تمام تخلیق کی ہے تو پھر بندگی کس کی کرنی ہے، پھر کس کا شکر ادا کرنا ہے؟
अल्लाह सुब्हाना ताला का। तो फिर वही बात है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पूरे कुरान का खुलासा ये छोटे से दो लफ्ज हैं कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। आयत नंबर 14, इन अगर तदउहुम, तदउहुम त तुम और आगे दुआ और हुम उनको, तुम पुकारो उनको, ला नहीं, यस्माऊ उर्दू का लफ्ज समात से है कि नहीं समात करेंगे, ना सुनेंगे, दुआ आकुम तुम्हारी पुकार, वलऊ और अगर, समीउ अगर वो समात करे, वो सुने, मस्तजाबू ना, माँ जो है कहीं जगह जो आता है और कई जगह रेफरेंस उसके जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसका तर्जमा जो होता है ना पे होता है, तो यहाँ पे माँ का तर्जमा ना हो रहा है। अस्तजाबू इसमें उर्दू का लफ्ज क्या आ रहा है, जवाब, तो ना जवाब देंगे या ना कबूल करेंगे, लाकुम तुम्हारे लिए, व यौमा और दिन, अल कयामती और क्यामत के दिन, यकफरूना वो कुफर करेंगे, वो इनकार करेंगे, बिशिरकीकुम तुम्हारे शिर्क से, वला और नहीं, युनब्बिउका, युनब्बिउका का इसमें लफ्ज है निबा, निबा कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज को, खास खबर को, तो वो तुम्हें खबर देगा तुझे, मिसलू मानिद खबीर बाखबर की। बा मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 14, अगर तुम इनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार ना सुने, और अगर सुन भी लें तो तुम्हारी बात को कबूल ना कर सके, और कयामत के रोज तुम्हारे शिर्क से इनकार कर देंगे, और अल्लाह बाखबर की तरफ से तुमको कोई खबर नहीं देगा। आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हाना ताला इतनी दलीलों के बाद, सूरज, चांद, सितारे, पानी, इंसान, इन सब की तख्लीकात मिन्यूटस डिटेल के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं जो खालिक है वही बादशाह है, वही हाकिम है, उसके इज़्न, उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं गिर सकता। तो इसको छोड़कर जिनको तुम पुकारते हो वो जर्रा बराबर अख्तियार नहीं रखते, ना वो तुम्हारी दुआ सुन सकते हैं ना जवाब दे सकते हैं, और क्यामत के दिन वो तुम्हारे शिर्क का इनकार भी करेंगे, यानी वो कहेंगे हम नहीं जानते, ये हमसे दुआ मांगते थे और हमारी नजरों न्याज देते थे, हमने इनको नहीं कहा था कि हम अल्लाह के शरीक हैं, हमारी इबादत किया करो, किसी और से दुआ मांगना। तो यहाँ पे अल्लाह के अलावा दूसरों को शरीक बना लेना, अल्लाह ताला तमाम गुनाह तो माफ कर सकते हैं, शिर्क ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला एक जगह एक है कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि तमाम जिन और इंस एक जगह खड़े हो जाएं और मुझे पुकारें और मैं सबको नवाज दूं, और मेरे खजाने में इतनी भी कमी नहीं आएगी जितनी समुंदर से उंगली निकालने में, उंगली में, उंगली में पानी कितना आता है और समुद्र में कितना रह जाता है, कहते इतनी कमी नहीं आएगी। तो जिन शरीकों को, जिनको नाउज बिल्ला तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हो, ये तो तुम्हारी सुन ही नहीं सकते, तो क्या बताएंगे तुम्हें। तो यहाँ पे इस्तजाबू, इस्तजाबू यानी कि जवाब देना, इसका इसका जो है ना दो मीनिंग्स में इसका चीज को इस्तेमाल किया गया। एक तो किसी की पुकार या सवाल का जवाब देना, ठीक है, जैसे अगर एक बंदा मुझसे पूछता है जी आप कहाँ रहते हैं, तो मैं कहूँ जी मैं जी लाहौर में रहती हूँ, तो ये तो हो गया एक सवाल का जवाब, यानी कि वो तो एक, तो पहली बात ये कि आपके सवाल का जवाब ही नहीं देंगे वो जो शरीक माबूद जो अल्लाह को छोड़ के आपने बनाए हुए हैं। और फिर दूसरा ये कि कोई शख्स मुझसे कुछ पैसे मांगता है, ठीक है, कि जी आप मुझे 100 रुपीज दे देंगे, तो मैं, अब दिस इज अप टू मी, मैं दूं या ना दूं, ठीक है। तो यहाँ पे इन बुतों की कैफियत ये है, अब ये अल्लाह ताला ऐसे लॉजिक से बात बता रहे हैं कि ये कुछ सुनते ही नहीं, और बिलफर्ज अगर सुनते भी हैं तो फिर जवाब नहीं दे सकते, और जवाब और ना ही कुछ अमल दरामद कर सकते हैं, तो उनके सामने को दरख्वास्त करना, दुआ करना ऐसे ही है फजूल। जैसे आप, आपके घर में आपने कोई गैस का कनेक्शन लेना है और आप दरख्वास्त दे देते हैं वापडा के ऑफिस में, तो मुझे बताएं कि ये तो बड़ा इंसेन वाली बात है ना कि सुई गैस की दरख्वास्त आप बिजली के महकमे में दे रहे हैं, तो कौन सुनेगा, वो आपकी तो दरख्वास्त को लपेट के उधर फेंक देंगे। तो ये एक बात है कि यही हाल इन मुशरकों का है कि वो अपनी दरख्वास्तें वहां पेश करते हैं जिनके दायरे अख्तियार में कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे क़यामत तक भी मुशरकों की इस दरख्वास्त पे कभी अमल दरामद नहीं होगा, और इसी हकीकत को अल्लाह ताला ने यहाँ पे बयान फरमाया कि, और इससे एक चीज ये भी पता चलती है जो अल्लाह ताला ने कुरान के अल्हम्दुलिल्लाह फहम से हमें ये बात अभी बता दी ताकि उस वक्त हमें शर्मिंदगी ना हो।
اللہ کہیں گے کہ قیامت کے روز قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے۔ اب یہ کیا سچویشن ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر قسم کے معبودوں کو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا، خواہ وہ پیغمبر تھے، یعنی کہ جو بھی انسان نے جو بھی اپنے اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کسی کو ساجیدار بنا دیا تھا۔ شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الواحیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی صفات میں کسی کو بھی جو مقابل ٹھہرا لینا، تو چاہے وہ پیغمبر تھے، فرشتے تھے، یا بزرگ تھے، مشائخ تھے، آپ کے سیاسی لیڈر تھے، یا بت تھے، یا بے جان قسم کے معبود تھے۔ تو اس مقام پہ اس آیت میں خاص طور پہ بالخصوص بے جان معبودوں یا بتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بتوں میں جان ڈال کے میدان محشر میں کھڑا کرے گا، اور ان معبودوں اور ان کے عبادت گزاروں اور ان مشرکوں کے درمیان میں کنورسیشن ہوگی۔ تو یہ بے جان بت بھی ڈٹ کر مشرکوں کے خلاف شہادت دیں گے۔ سوچیں کیا سچویشن ہوگی کہ آج نعوذ باللہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں اور جن کو اللہ کے مقابل لوگوں کو بٹایا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو گویائی دیں گے، اور وہ جن کو انہوں نے معبود بنا کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر لی، وہ کہیں گے ہم نے تمہیں کب کہا تھا ہماری عبادت کرو، ہمیں تو اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ مطلب وہ ٹوٹل انکار کر دیں گے۔ یعنی کہ آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں، آج ہمارے بزرگ ہیں، دادا صاحب بہت اچھے ہیں، بہت بزرگ انسان تھے، حضرت عیسیٰ بہت نیک انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، چنے ہوئے تھے۔ اب ان کو بعد میں لوگوں نے یہ اللہ کا بیٹا بنا لیا، حضرت داتا صاحب کو جی چڑھاوے چڑھاؤ۔ میں آئی اسٹل ریمبر، میں ایک جگہ مطاف میں کھڑی ہوئی تھی، تو وہ کسی نے فون کیا، مطاف میں فون پہ بات ہو رہی ہے، ہاں جی ہاں کی مسئلہ ہے، اچھا فلانا ہے، جا جا داتا صاحب جی دیکھ چڑھا دے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی اللہ کے بندے، تو مطاف میں کھڑے ہو، اللہ کے آگے مانگو۔ تو آپ مطلب، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان مشائخ کو، ان کو کھڑا کر کے ان کو گویائی دی جائے گی، اور وہ آگے سے بڑے معصوموں کی طرح حضرت عیسیٰ یا حضرت داتا صاحب یا جتنے لوگوں کو بھی آپ لوگ اپنا بڑا کر کے کر رہے ہو، نو ڈاؤٹ یہ پاک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، پر یہ لوگ کہیں گے میں نے کب کہا تھا میری عبادت کرو، مجھ سے مانگو، میں تو خود اللہ سے مانگتا ہوں۔ وہ ٹوٹل انکار کر دیں گے اس چیز کا۔ یہ تو نیک بندوں کی بات کی جا رہی، اور وہ جو بت اور بے جان چیزیں تھیں، وہ بھی آگے سے مشرکوں کے خلاف شہادت دیں گی کہ ہم نے تو کوئی نہیں کہا تھا تمہیں ہماری عبادت کرو، تم نے تو خود ہی ایسا کیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ایک خصوصیت خبیر کی بات کی جا رہی ہے، تو خبیر سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو موجود اور غیر موجود، گزشتہ اور آنے والے حالات سے پوری طرح خبردار ہے۔ اس کے سامنے کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، بلکہ سب کچھ شہادت ہی شہادت ہے۔ تو اب اگر کوئی دوسرا شخص مستقبل کے بارے میں کوئی خبر دے رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اندازے لگا رہا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو اللہ کی خبر ہے وہ یقینی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے آئندہ کے واقعات سے خبردار بھی کر رہا ہے۔ تو اللہ کی بتائی ہوئی خبر یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر قسم کے معبود اپنے عبادت گزار مشرکوں کے خلاف گواہی دیں گے، اور ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے، اور ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔